سب کچھ چھپا بھی لوگے نا اللہ سے کبھی نہیں چھپ سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی یعنی والدین کی اطاعت کب کرنی ہے؟ والدین کی اطاعت ہر معاملے میں کرنی ہے. صرف ایک معاملہ ہے، اگر وہ تم پہ دباؤ ڈالیں شرک کرنے کا کہیں تو شرک نہیں کرنا. اگر والدین آپ پر دباؤ ڈالیں شرک کرنے کا کہیں تو شرک نہیں کرنا، باقی ساری اطاعت کرنی ان کی. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اللہ بہت باریک بین ہے. اللہ باریک بین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک چیز کو، آپ کے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے. آپ کے دماغ میں سوچیں کیسی آتی ہیں، پاک سوچ آتی ہے، نیگیٹو سوچ آتی ہے، آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آپ کے کان کیا سنتے ہیں، آپ کے دل میں نیتیں کیسی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. باریک بین ہے اللہ تعالیٰ، سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اے میرے بیٹے جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے. کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے. اور پھر نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. نیکی کا حکم دینا ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے حکم دیا. یہاں پہ لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی لوگوں سے نا پراؤڈ ہو کے یا اریٹیٹ ہو کے بات نہیں کرنی. نہ پراؤڈ ہونا ہے نہ اریٹیٹ ہونا ہے. پولائٹ وے میں بات کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرنی ہے. اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا. تکبر سے منع کیا، اکڑنے سے اترانے سے منع کیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی خود پسند تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ. مریل چال بھی نہیں چلنی اور تیز بھی نہیں چلنا. قدم اٹھا کے چلتے ہیں نا، وہ کوئی بچے ہوتے ہیں نا گھسڑ کر چلتے ہیں، ایسے نہیں چلنا، بیماروں والی چال نہیں چلنی. اور اس کے بعد فرمایا کہ آواز کو پست رکھو، دھیما رکھو. بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یہ ورس نمبر 19 ہے اس سورت کی، جس میں بتایا ہے کہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں زمین و آسمان میں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. ہمیں پتہ ہے زمین میں اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے خزانے نکل آتے ہیں. یہ سالٹ مائن جو ہے یہ خزانہ ہی ہے نا اللہ کا، ختم ہی نہیں ہو رہا. اسی طرح کئی جگہ پہ پتہ چلتا ہے نا ذخائر نکل آئے، تیل کے ذخائر نکل آئے، یہاں سے فلاں معدنیات نکل آئیں. تو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے چھپے ہوئے خزانے ہیں. فیول نکل آتا ہے، تیل نکل آتا ہے، پھر اسی طرح وہ کوئلہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے خزانے ہیں نا، زمینوں میں چھپے ہوئے. اسی طرح آسمانوں سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہمارے لیے بارش برساتے ہیں. یہ سارا نظام اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا نظام کے مالک ہیں. ہمیں جب بہت گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں، اور اس وقت اگر بارش برس جائے، بادل ہو جائیں، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. یہ سارا نظام کون دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں کی آواز کون سنتا ہے؟ بہت شدید گرمی ہو جاتی ہے، اللہ بارش برسا دیتے ہیں، موسم اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے مالک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو، ہر معاملے کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی سارے کاموں کا انجام پھر اس کا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں، اللہ اس کا سہارا بنتے ہیں. اور اللہ سے زیادہ بڑا ولی کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا ولی نہیں ہو سکتا. آپ کبھی تنہا ہوگے ہی نہیں، کبھی الون فیل نہیں کرو گے اگر اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتی جب ہے وہ سمندر میں جب چلتی ہے تو اللہ کے فضل سے چلتی ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو اللہ کے فضل سے چلتے ہیں. کون ان کو تھامتا ہے؟ اللہ سبحانہ. اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، ایسی ایسی اس میں موجیں ہوتی ہیں. تو یہ جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ کس کی توفیق سے چلتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے. جہاز جو ہیں، جو ایروپلینز ہیں، وہ ہوا میں چلتے ہیں. یہ کیا اوقات ہے انسان کی کہ ایک مشینری بنائی اور وہ اڑ رہی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہی یا پلین میں بیٹھتے، کسی بھی سواری میں بیٹھتے، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آتی ہے آپ کو دعا؟ سبحان الذی سخر بارک اللہ، ماشاء اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا.
کوئی نہیں جانتا کہ یہ تو ہم کہتے ہیں نا ویدر فور کاسٹ، لیکن وہ سچ تو نہیں ہوتی نا، کبھی ایسے تکا لگ جاتا ہے لوگوں کا. بارش کون برسائے گا، کب برسائے گا، اللہ جانتے کب برسائے گا. کل کیا ہونے والا ہے اللہ جانتے ہیں. قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہمارے باڈی کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ یہ کہ ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا بھی لیں نا تو پھر بھی کلیئر نہیں پتہ چلتا، اللہ جانتے ہیں کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی دیر زندہ رہے گا، کب مرے گا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس سب تمام علم ہے. الحمدللہ سورہ لقمان کمپلیٹ ہوئی. سورہ السجدہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سجدہ مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورہ السجدہ کے بارے میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات سونے سے پہلے تلاوت کرتے تھے، سورہ الملک اور سورہ السجدہ. ٹھیک ہے، تو سورہ السجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، جہانوں کے رب کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں ایشورٹی دی. دوبارہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لوگ جو مشرکین تھے نا وہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا، نعوذ باللہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. انہیں کسی، یعنی جیسے آپ اسکول جاتے ہیں نا، آپ سب بچے آپ جاتے ہیں اسکول، تو جب آپ بیٹا یہ ان کو کوکومو یا کوئی بسکٹ دے نا، یا اس میں پڑے گا. ابھی بس جا رہے ہیں، ابھی کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جہانوں کے رب کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. یہ کلام کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں پہلے بھی کہہ دیا تھا نا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو لے آؤ ایسی صورت بنا کے. کبھی کہا کچھ آیات لے آؤ، کبھی کہا اس جیسی کچھ صورتیں لے آؤ. ہاں، چیلنج کیا تھا، کبھی کہا 10 صورتیں لے آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک بار کون کہتے ساری کائنات کا نظام بن جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا نظام انسان کو سکھایا ہے کہ کام بتدریج ہوتے ہیں، سٹیپ وائز ہوتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ لوگ کھڑے ہوں گے نا، جو آپ کے اعمال ہوں گے وہی بولیں گے، سب کے اعمال بولیں گے. کوئی سفارشی، کوئی رشوت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. چاہے دنیا بھر کا مال آپ وہاں پہ لے جائیں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کیا کام آئے گا؟ نیک اعمال. تو ابھی آپ نیک اعمال کر رہے ہیں نا، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں. اللہ سے دعا کریں ہم آج کل جو بھی عمل کر رہے ہیں یا اللہ ان کو قبول کر لیں. کیونکہ اعمال، نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان اعمال کو آپ قبول کر لیں اور ان میں جو غلطی ہوئی ہے معاف کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا عمل کر رہے تھے نا. کون سا عمل کر رہے تھے؟ کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں ذرا، مائنڈ امیجن کر لیں ان کو، انہی کے دور میں چلے جائیں. اینٹیں لگا رہے ہیں وہ اور ان کے بیٹے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم سے یہ قبول کر لیجئے. سوچے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ ایک مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائیں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائیں تو کتنی خوشی ہوگی. آج کل وہ ہے نا کئی جگہ پہ مساجد بن رہی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں 1000 کی ایک اینٹ، کوئی کہہ رہا ہے 500 کی ایک اینٹ. اگر کسی نے لگانی ہے تو وہاں پہ وہ ڈونیشن کر دیں. لگانا چاہتے ہیں آپ لوگ مسجد میں اینٹ؟ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ مسجد بن رہی ہے، آپ وہاں پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 1000 روپیز بھی کریں گے تو آپ کے حصے کی ایک اینٹ. اور جب تک وہ مسجد رہے گی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلند ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوگا. آپ لوگوں کے نام کی وہ اینٹ وہاں لگی ہوئی ہوگی، وہ سفارش کرے گی کہ یہ اس کے پیسوں سے لگی ہوئی ہے. تو نیکی کے یہ بھی کام ہے. نیکی کے کام صرف یہ نہیں ہے
کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے تلاوت کر لی، تو یہ بھی نیکی کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی زمین پہ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، ہر کام کی پلاننگ اللہ کرتے ہیں، ہر کام اللہ کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، کوئی بھی کام بے سود نہیں ہوتا، کوئی بھی کام بیکار ایسے ہی نہیں ہوتا، ہر کام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، لیکن تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھ کر شکر ادا کیا؟ کون کون مرر میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو کھڑے ہو کے تیار ہو کے اپنے آپ کو اینگل سے دیکھ کے سیلفی بنا لیتے ہیں، سیلفی یعنی سیلفش ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے دعا پڑھی ہے؟ مرر دیکھنے کی کون سی دعا ہے؟ اگر ہم نے یہ دعا پڑھی ہو نا تو پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا، ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ تو آج سے ارادہ کر لیں، اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو سٹیکر بھی ملتے ہیں دعا کے، یا دعا کو لکھ کے اپنے مرر کے اوپر پیسٹ کر لیں، مرر کے اوپر پیسٹ کر لیجئے، جب بھی تیار ہونے لگیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گی کہ میں نے یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ مرر دیکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھی ہیں اپنی آنکھیں کتنی پیاری اللہ نے بنائی ہیں؟ کبھی اپنے منہ کو دیکھا؟ اللہ اتنا پیارا بنایا آپ نے مجھے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، جیسے ہم ایک آٹے کا پیڑا گھڑتے ہیں، اس میں مکہ ماریں تو کیا بنے گا؟ اللہ ہمارا ایسے منہ بھی تو بنا سکتے تھے نا، ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں خوبصورت بنا دیا۔ اللہ احسن الخالقین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت بنایا ہے، سب کو۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری ناک ایسی، تمہاری آنکھیں ایسی، تمہارے لپس ایسے، نہیں، اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا۔ تو آپ یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو، کبھی اپنے آنکھوں کو دیکھ کے، کبھی اپنے فیس کو دیکھ کے، اپنے کانوں کو، اپنی سماعت کو، اپنی زبان کی روانی کو کبھی شکر ادا کیا اس چیز کا؟ کیا کریں۔ آپ دیکھیں کئی بچے آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کئی کے کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، پاؤں ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مکمل اگر بنایا ہے نا تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب ہمیں اللہ زمین میں گم کر دیں گے، یعنی ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ ہمیں پھر کھڑا کریں گے، پھر زندہ کر کے کھڑا کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے ہم مزید خوبصورت ہو کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب نئی زندگی دیں گے تو ہم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کے جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہیں جب قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے ہمارے اوپر جب مقرر کیا ہے نا موت کا فرشتہ، جب ہمارا ہر ایک کا زندگی کا وقت مقرر ہے، اس کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تو نیک لوگ ہوں گے نا وہ تو سرخرو ہوں گے، لیکن جو مجرم ہوں گے وہ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ جو مجرم لوگ ہوں گے کون ہوں گے؟ وہ کفار، جو شرک کرتے تھے، جو برائیاں کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن کا رویہ ہوتا ہے نا، مومن کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت ہوتی ہیں نا تو وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی آیتیں جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، یقین کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں سب بچے؟ کس کس کے پاس وہ ذکر والی بکلیٹ تھی؟ کس کو دی تھی؟ آپ کے پاس بھی ذکر والی ہے نا؟ اور کس کے پاس ہے ذکر والی بکلیٹ؟ ہم نے کون کون سا ذکر آپ کے پاس بھی ذکر والی بکلیٹ گئی ہے؟ بھول گئے؟ پڑھی ہی نہیں آپ نے، ہے نا؟ آپ نے جا کے پڑھی نہیں ہوگی نا، پڑھنی ہے جا کے۔ جی، اذکار، ٹھیک ہے۔ تو اذکار جو ہے نا وہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اذکار کرتے ہیں۔ اور جو مجرم ہوں گے
وہ کیا ہوں گے؟ وہ بہت ہی زیادہ ندامت سے، پریشانی سے کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیکیاں کی، آپ لوگوں نے کی ہیں، یقین ہے کی ہیں؟ اچھا، جو بھی نیکی کرے نا اس کے لیے نیت ضرور کرنی ہے۔ اللہ ہم یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی کو پانی کا گلاس بھی پلایا نا، اللہ یہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی خوشی چاہیے، ہم ان کے لیے نہیں کر رہے، اللہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ ایک نوالا بھی شیئر کیا نا، آپ نے اللہ سے دل میں نیت کر لینی ہے، اللہ یہ ہم نے آپ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ یہ ہم نے آپ کے لیے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیت کو خالص کرنا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص ہو گئی نا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا ریوارڈ پھر ملے گا۔ اللہ ہر چیز جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن نیت کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہوں گی اور مہمان نوازی ہوگی ان کی، اور جو لوگ نافرمان تھے ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا تھا نا معراج کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات، یعنی اللہ نے انہیں احکامات دیے تھے نماز کے۔ اور پھر یہاں پر مشرکین کے بارے میں دوبارہ آتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، جو شرک کرتے تھے، ان کو مہلت نہیں ملے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوا۔ سورہ الاحزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ الاحزاب مدنی صورت ہے، اس کی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں، اور اس پارے کے اندر ہم پڑھیں گے 30 آیات، تو بس تھوڑا سا رہ گیا، ہم اس